سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا اور وہ دن بھی بڑا قابل ذکر ہے جس دن ہم ان سب کو اکٹھے جمع کریں گے. یا معشر الجن، اور ہم کہیں گے اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت زیادہ گمراہ کیے انسان. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے کچھ فائدہ ضرور حاصل کیا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یہاں تک کہ ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو مدت آپ نے ہمارے لیے مقرر کی. قال اللہ مثواکم، اللہ پاک فرمائیں گے اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو. الا ما شاء اللہ، سوائے اسی کے جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا پروردگار بڑی حکمتوں والے اور بڑے جاننے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ایک منظرنامہ بیان فرمایا ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ ایک انتہائی اہم اور ایسا عقیدہ ہے جو دوسرے عقیدوں کو بھی درست کرنے والا ہے، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ہمارا ایمان ہے یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، مر کے انسان ختم نہیں ہوگا، کوئی دوسرا جنم نہیں ہوگا. ایک ہی اس کی قسط ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے. اس کے بعد اسی زندگی کا سارا حساب اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوگا. یہ ہم سب کا ایمان ہے. یقیناً ایسا ہوگا، کہیں بے شک ایسا ہوگا. ہمارا اس سب پر ایمان ہے، اور اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس پہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ورنہ آج بھی بہت بڑی انسانیت ایسی ہے
جو آج بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ مرنے کے بعد کیسی زندگی، پھر کیسا حساب، پھر کیسا اللہ کی جواب دہی، کیسی پیشی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جو انسان اس کو سمجھتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کی فکر بھی کرے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو میں نے جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا کسی پہ، کسی کے ساتھ میں نے اونچ نیچ نہیں کرنی، کیونکہ مجھے کل کو سب کا جواب دہ ہونا ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو جو اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کی، ساری مخلوقات کا یہ حشر ہوگا، ساری مخلوقات کا، انسان، جنات، چرند، پرند، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، مفہوم اس کا یوں ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اپنا بدلہ لے لو۔ یعنی جانوروں میں بھی ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ آج دنیا میں انسانوں پہ ظلم کرنے والے سوچیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی ظلم سے، زیادتی سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، خاص طور پہ جنات اور انسان، یہ دونوں بڑی اہم مخلوقات ہیں اور ان دونوں کے لیے جزا اور سزا بھی ہے۔ جانوروں کا تو بدلہ وغیرہ ہونے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت ظالم، سرکش، بے ایمان، اللہ کے نافرمان لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم جانور ہی ہوتے اور آج ہم مٹی ہو جاتے، ہماری جان چھوٹ جاتی۔ لیکن انسان نے اور جن نے ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ اللہ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دی۔ تو اسی منظر نامے کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جس دن ہم ان سب کو اکٹھے جمع کریں گے، یحشرہم جمیعا، وہ دن جس دن وہ اللہ جمع کرے گا ان کو اور سب کو اکٹھے ایک ہی وقت میں، اور ایسا حشر ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان اسی حالت میں ہوں گے جس طرح پیدا کیے گئے تھے، جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ کس طرح؟ بغیر لباس کے، بغیر جوتوں کے اور بغیر ختنے کے، اس طرح بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب مرد عورت، سب مخلوقات بغیر لباس کے ایک جگہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں محسوس ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اتنا گمبھیر ہوگا اور اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوگا کہ میرے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، اس قدر خوفناک صورتحال ہوگی۔ تو بہرحال وہ دن جب سب کو جمع کیا جائے گا اور اللہ پاک جنات کو مخاطب کر کے کہیں گے، جنات بھی قرآن کے مخاطب ہیں، وہ بھی قرآن کی اس بات کو دھیان سے سنیں۔ اللہ جنات کو مخاطب کر کے کہیں گے، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا۔ شیاطین جس طرح انسانوں میں ہیں، شیاطین اسی طرح جنات میں بھی ہے، اور جنات کے شیاطین انسانوں کے شیاطین سے بنسبت زیادہ ہے۔ اس لیے جنات سے کہا جائے گا کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو غلط راستے پہ لگایا۔ آج کتنی گمراہی صرف اس وجہ سے پھیلتی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسانوں کو غلط کام پہ لگا دیتے ہیں، تعویذات کے ذریعے اور دوسرے عملیات کے ذریعے۔ یہ پہلے زمانے میں خبریں دیا کرتے تھے، آج کل بھی نجومیوں تک خبریں پہنچاتے ہیں۔
اب وہ خبریں جھوٹ موٹ اس میں ملا کر آگے بتاتے ہیں، جس سے بے حد گمراہی پھیلتی ہے۔ تو اللہ پاک ان سے کہیں گے تم نے بہت بڑی انسانیت کو گمراہ کیا۔ اس کے جواب میں جنات کیا کہیں گے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، یہاں قرآن کریم نے کوئی ذکر نہیں کیا، جنات اس کا کیا جواب دیں گے؟ علماء فرماتے اس لیے کہ جنات کو یہ بات سن کر اور یہ سچائی اور حقیقت سن کر ان کی زبانوں کو تالے لگ جائیں گے اور وہ بول ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کیا۔ یہی سوال انسانوں سے ہوگا، یہاں اس سوال کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن سورۃ یاسین شریف میں اس کا ذکر ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے انسان کے بچوں کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی، شیطان کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا کرنا، کسی کی پرستش کرنا، کسی کی عبادت کرنا، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنے والا سب سے بڑا وہ شیطان ہی ہے۔ اب کوئی بتوں کی عبادت میں لگے، کوئی کسی نشان کی عبادت میں لگے، کوئی صلیب کو پوجے، کوئی پنجے میں نفع نقصان سمجھے، کوئی کسی اور نقش میں نفع نقصان سمجھے، تو وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر رہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کر رہے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں سے عہد لیا تھا کہ شیطانوں کی پرستش نہیں کرنی۔ اب شیطان جب انسانوں سے سوال ہوگا تو انسان اس کے جواب میں کہیں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، ان کے دوست انسانوں میں سے، یعنی ان شیاطین اور جنات کے دوست، ان کے ولی، وہ جو انسان ہوں گے وہ جواب میں کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا، ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا۔ آج انسان شیطانوں کو استعمال کرتے اپنے مفاد کے لیے، جھوٹی خبریں لینے کے لیے، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرائے جاتے ہیں، ان کے نام پہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے جنات کی خوشنودی کے لیے۔ اور جنات نے فائدہ کیسے لیا؟ کہ جنات نے انسانوں کے ذریعے سے گمراہیاں پھیلائی، غلط عقائد پھیلائے، توہمات پھیلائے، تو ایک دوسرے سے ہم نے بہت سے مفاد حاصل کیے۔ یاد رکھیں جس طرح لوگ باقاعدہ محنت کر کے جنات کو قابو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی آزاد کو، چاہے انسان ہے چاہے جن ہے، کسی آزاد کو غلام بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ ایسی نیکی اختیار کریں، ایسا تقوی اپنے اندر پیدا کریں، ایسی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ انسان بھی آپ سے محبت کرے، جنات بھی آپ سے محبت کریں۔ ہمارے اکابر نے جہاں کہیں ایسے اعمال ان کے نظر آتے ہیں تو وہ مسخر نہیں کیا، بلکہ وہ خود محبت کرتے تھے۔ تو جنات انسانوں سے کہیں گے، انسان جنوں کے متعلق کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے ایک دوسروں سے فائدہ اٹھایا اور تب تک فائدہ اٹھاتے رہے جب تک کہ یہ وقت نہیں آ گیا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، ہم اسی طرح گمراہیوں میں ایک دوسرے کا فائدہ اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی، یعنی یہ مدت، یہ دن، یہ قیامت کا منظر جو آپ نے طے کیا ہوا تھا، یہاں تک ہم آ گئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب تم اعتراف بھی کر رہے ہو، تمہاری عمل بھی تمہارے سامنے ہے اور سب کچھ ریکارڈ پہ ہے، تو اب فیصلہ یہ ہے کہ النار مثواکم خالدین فیہا، اب تم جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے۔ ظاہر ہے جو کفر پہ مرا اس کے جہنم سے نکالنے کا
اللہ کبھی ارادہ ہی نہیں کریں گے۔ الا ماشاء اللہ کہہ کے اللہ کی قدرت بتا دی کہ قادر ہے، وہ ہمیشہ کے کافر کو بھی جہنم سے نکال دے تو قادر ہے، لیکن وہ ایسا چاہے گا نہیں۔ یہ بعض علماء فرماتے الا ماشاء اللہ کا تعلق اس وقت سے ہے جب جہنم سے پانی پلانے کے لیے نکالے جائیں گے۔ جہنم کے اندر کھولتے ہوئے چشمے نہیں ہیں، یہ جو کھولتے ہوئے چشمے ہیں یہ علماء فرماتے ہیں یہ جہنم سے باہر ہے۔ جہنم میں جلیں گے، سڑیں گے، تو پھر پانی پلانے کے لیے جب پیاس کی شدت ہوگی تو پانی پلانے کے لیے جہنم سے باہر نکالا جائے گا، جیسا قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ پھر ان کا لوٹنا ہوگا ایک گرم اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف، اور وہاں سے پھر لوٹیں گے جہنم کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ جہنم سے باہر ہوگا۔ تو معلوم ہوا اللہ پاک فرماتے ہیں الا ماشاء اللہ اتنی وقت کے لیے ہی ان کو نکالا جائے گا جتنے وقت کے لیے اللہ چاہیں گے، یعنی جو پانی پینے کا ان کا وقت ہوگا۔ اور فرمایا ان ربک حکیم علیم، تیرا پروردگار بڑی حکمتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے ہر فعل ہر کام میں حکمت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے۔ تو آج انسانوں کو تنبیہ ہے، جنات کو تنبیہ ہے، قرآن پاک یاد دہانی کرا ہے، آج بھی باز آ جاؤ، گمراہیاں چھوڑ دو، غلط عقائد توہمات چھوڑ دو، ایک صحیح عقیدہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ، نظریہ، ایمان، عمل، اخلاق، اس کو اپنا لو، اسی میں دنیا کی عزت ہے، اسی میں آخرت کی نجات اور کامیابی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام سارے انسانوں کے لیے بھی ہے اور سارے جنات کے لیے بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع